آج دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بری باتیں بول رہے ہیں. یہ بولا حتیٰ کہ ایک دشمنان اسلام نے جو غیر ملونہ تھی، جو یہود و کفار میں تھی، جو نپر شرما تھی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نبی جو تھا وہ شہوت پرستی کا مارا تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ اور ہم کیا جواب دیں گے اس کا بتائیے. اور ان سب کا جواب جس نے بھی جو بھی کہا، دشمنان اسلام نے جو بھی کہا، صرف اس کا ایک ہی جواب ہے. وہ کیا جواب ہے؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کو اٹھائیے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی، اپنا پہلا نکاح کیا تو کس سے کیا؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. وہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بیوہ خاتون تھی. اب ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایسے رسول کے بارے میں ثم نعوذ باللہ جو یہ کہے کہ وہ شہوت پرستی کا مارا تھا، شہوت پرستی اس کے اندر سمائی ہوئی تھی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو انسان 25 سال کی عمر میں، اپنی نوجوانی کی عمر میں، جب انسان کی جوانی کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نکاح کے لیے، اپنی پہلی شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا تھا، وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی. وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی. میرے بھائی اور بزرگوں، اب ایسے رسول کے بارے میں، ایسے پیغمبر کے بارے میں انسان کوئی کیسا کہہ سکتا ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ جو انسان پہلی دفعہ پہلی نکاح اور پہلی شادی کے لیے ایک بیوہ خاتون کا انتخاب کرے. آج کوئی انسان دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جس کی عمر 25 سال ہو جائے اور وہ اپنے لیے 40 سال کی عورت کا انتخاب کر لے. آج دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جس کی عمر 25 سال کی ہو جائے اور وہ 40 سال کی عورت سے تو دور کی بات ہے، ایک بیوہ عورت سے تو دور کی بات ہے، وہ ایک 40 سال کی خاتون سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی کی تو ایک بیوہ خاتون سے شادی کی، اور ایک مرتبہ وہ بیوہ نہیں ہوئی بلکہ دو مرتبہ بیوہ ہوئی. 2 مرتبہ شادی ہو گئی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اب ایسے رسول کے بارے میں شہوت پرستی کا الزام دینا کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، کتنا بڑا گناہ ہے. جو صحابی رسول، جو پیغمبر 25 سال کی عمر میں اپنے سے بڑی 15 سال عورت سے، خاتون سے، جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہے، ان سے شادی کر لے، اور آج انسان ان کو شہوت پرستی کا الزام دیتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس بات کو یاد رکھیے، اور یہ دشمنان اسلام بھی یہ بھی بات کو یاد رکھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری لقب جس نے نکالا ہے، بری گالیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے دی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا. ابو جہل کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بارے میں کتنی بری گالیاں بکا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے سلوک کیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی مجید کی ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو میرے بھائی اور بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ آج نہیں بلکہ ہر دور میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں، غلط الفاظ نکالے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی ہے. اور یہ ملونہ خاتون، ملونہ عورت، یہودی عورت، یہ نپر شرما نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط بات بولی ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین جلد سے جلد سزا دے گا. اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنے غضب کا کوڑا نازل فرمائے گا. انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو سزا اللہ رب العالمین دینے والا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، سب سے اہم سوال کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی. اور یہ بات یاد رکھیے جب تک اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس دور تک اس زمانے تک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور جب اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 اور 53 سال کی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی 10 شادیاں کی ان میں سے آپ جانتے ہیں ان میں سے بھی جو 9 شادیاں تھی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خاتونوں سے کی تھی. صرف ایک کنواری تھی وہ کون تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو میرے بھائی اور بزرگوں لیکن 50 اور 53 سال کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تو ہر ایک شادی کے پیچھے ایک پاکیزہ مقصد تھا میرے بھائی اور بزرگوں. اور ہر ایک شادی کے پیچھے ایک اصل مقصد تھا, ایک اہم مقصد تھا اور پاکیزہ مقصد تھا. اور اگر ہم دل کی نیت سے اگر یہ کھول کر دیکھیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کھول کر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 شادیاں کی اس کے بعد جو بھی شادیاں کی تو خواہشات کا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شادیوں میں کبھی بھی پیش نہیں آیا. شہوت پرستی کا معاملہ ان 9-10 شادیوں میں کبھی بھی پیش نہیں آیا. اور آج جو لوگ جو دشمنان اسلام شہوت پرستی کا الزام جو لگاتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جواب ہے. اور یہی اصل جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی, دو بار وہ بیوہ ہو گئیں. اس کے بعد حضرت پیارے نبی جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عورت سے خاتون سے بیوہ خاتون سے شادی کی. ایسے انسان کے بارے میں, ایسے انسان کے اخلاق کے بارے میں, ایسے انسان کے اعلیٰ کردار کے بارے میں کوئی انسان کیسا برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني